بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت اور مقتدر حلقے اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ملک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ اس کو ممکن بنائیں۔ اس کے لیے ترمیم جو ہیں وہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اس ترمیم کا ایک اینٹی کلائمیکس جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور یہ ترمیم کے لیے جب 2/3 اکثریت ممکن نہ رہی تو پھر یہ منصوبہ جو تھا اس کو پینڈنگ کر دیا گیا تھا، اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس وقت بھی حکومت اس کے اوپر پوری شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پارلیمنٹ سے منظور کرا لی جائے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیوں ضروری ہیں؟ وہ اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ ان کا پہلا پلان جو تھا، پلان اے یہ تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے 3 سال کے لیے، اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ لیکن اب جو وکلا کی ایک موومنٹ شروع ہوئی اور مختلف کوارٹر سے، ایون مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب اس کے اوپر بہت زیادہ قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت ہوئی، تو پھر یہ والا آئیڈیا جو تھا، یہ والی ترامیم جو تھیں، یہ پیکج سے ڈراپ کر دی گئیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوسری صورت میں انڈائریکٹلی جو ہے ان کو پھر برقرار رکھنا تھا ایک آئینی عہدے پر، ایک عدالتی عہدے پر۔ اس کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا کہ جو نئی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے، یعنی وفاقی آئینی عدالت، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک علیحدہ چیف جسٹس ہوں گے اور علیحدہ اس کے جج صاحبان ہوں گے، اور اس میں صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز، آئینی مقدمات جو ہیں وہ صرف سنے جائیں گے۔ تو اس عدالت کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے چیف جسٹس کی جو مدت ہے، یعنی اس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے میکسیمم، وہ 68 ایئرز رکھی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو جج یا چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے 65۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب 65 پہ ریٹائر ہوں گے اگلے ماہ 25 تاریخ کو، ان کو پھر نیا ٹینور 3 سال کا ایک دیا جائے گا کہ جی آپ وفاقی شرعی عدالت کے، وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے۔ اور اسی کے لیے یہ والی جو مدت ہے یہ رکھی گئی ہے کہ جی یہاں سے کوئی سے بھی جج جس کو ہم ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ دینا چاہیں، وہ اس آئینی عدالت کا جو ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ پلان بی ہے، اور ایک سبسٹیٹیوٹ یا جسے کہتے ہیں کہ الٹرنیٹو پلان ہے، جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک طرح سے انڈائریکٹلی ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ والا پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر اس بات پر تو اکثریت راضی ہے کہ یہ ایک وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور تاکہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اٹھا کر آئینی عدالت کے اوپر ڈال دیا جائے۔ لیکن وکلا جو ہیں، جو مقتدر ایک تنظیمیں ہیں، وکلا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو نمائندہ وکلا رہنما ہیں، انہوں نے اس کے اوپر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک میں ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم لانے کے مترادف ہوگا، نمبر 1۔ اس سے پہلے پیرلل جوڈیشری کی ہی بنیاد پر اور اس کی مخالفت کی بنیاد پر ہی جو ملٹری کورٹس ہیں ان کی مخالفت جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے یہ ایک پیرلل جوڈیشری، ایک متبادل یا جسے کہتے ہیں کہ جی متوازی عدالتی نظام لانے کے مترادف ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے وفاقی آئینی عدالت کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک متوازی عدالتی نظام ہوگا جس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر اگر بہتری والا چانس ہو بھی تو ہو یہ رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس آئینی عدالت میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لایا جا رہا ہے، اس کے لیے مخالفت ہو رہی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی اتنی مخالفت نہیں ہو رہی جتنی کہ موجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نیا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے اوپر جو ہے وہ مخالفت ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں تقریباً جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں کہ ہاں آپ وفاقی آئینی عدالت بنا لیجئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔
حکومت نے اس کے لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مدت ملازمت جو ہے وہ اس کی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 68 سال رکھی ہے، تاکہ قاضی صاحب اپنی موجود ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت واضح اور جو متنازع رکھا ہے، وہ اس طریقے سے کہ ویسے تو ابھی جو جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک جوڈیشل کمیٹی ہے وہ اس کو تعینات کرتی ہے جج صاحبان کو، اور جو ایک پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس کو ویٹ کرتی ہے۔ تو پھر یہ ایک نظام بنا ہوا ہے آرٹیکل 175 کے تحت۔ لیکن جو ترمیم لائی جا رہی ہیں اور جو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی وفاقی آئینی عدالت کا جو سربراہ یعنی چیف جسٹس ہوگا، اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کریں گے، یعنی حکومت پاکستان کرے گی۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا ہینڈ پک جو ہے وہ لے کر آئے گی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے کر آئے گی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو 4 یا 5 جج صاحبان ہوں گے اس آئینی عدالت کے، وہ جو ہیں وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی خود ہی اپنی مرضی سے کسی کو بھی نومینیٹ کریں گے اور حکومت اس کو جو ہے وہ مقرر کر دے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک حکومتی جو طریقہ کار دیا جا رہا ہے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کا اور جج صاحبان کی تقرری کا، یہ بنیادی طور پر ایسا ہے کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی وزیر اعظم ہوگا، وہ جس کو چاہیں گے وہ اپنی مرضی کا ہینڈ پک جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا اور ہینڈ پک جو ہے وہ جج صاحبان ہوں گے۔ تو اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ جب ایک حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کے جج جو ہے اپنی مرضی کی عدالت بنائے گی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائے گی، اپنی مرضی کا جج اس پہ تعینات کرے گی، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ مرضی کے فیصلے آئیں گے۔ کون سا ایسا جج ہوگا جو اپنے اپوائنٹ کرنے والے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے گا؟ حکومت کے خلاف تو پھر کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے یہ تاثر ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کر رہی ہے، بلکہ اس طریقہ کار کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اور وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی سے متعلق جتنے کیسز ہیں، یہ مخصوص نشستوں والا کیس ہو گیا، یہ آرٹیکل 63A والا کیس ہو گیا، یہ آپ کا جو یہ 8 فروری کا جو الیکشن چیلنج کیا ہوا ہے یہ کیس ہو گیا، اور جتنے بھی مقدمات جو ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پہ، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ عوامی عوامی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں اس لیے پبلک امپورٹنس کے کیسز ہیں، 184(3) کے تحت وہ براہ راست سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ جی انہیں پتہ ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہے اور درست ادراک ہوا ہے کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ شفٹ کر دیے جائیں گے نئی آئینی عدالت میں، وفاقی آئینی عدالت میں، اور پھر ہوگا یہ کہ وہاں پر اس نئی آئینی عدالت میں پی ٹی آئی کے کیسز جو ہیں وہ سنیں گے وہ جج جو کہ حکومت کے نومینیٹڈ اور حکومت کے اپوائنٹڈ ہوں گے، وہ چیف جسٹس جو کہ حکومت نے لگایا ہوا ہوگا، یعنی وہ حکومت کے ہم نوا ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں کون ہوگا جو حکومت کے اگینسٹ فیصلہ دے گا اور پی ٹی آئی کے فیور میں فیصلہ دے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام ہونا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل پیکج کا حصہ بھی ہوگی اور اپروو بھی کروائی جائے گی۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، موجود چیف جسٹس جو ہیں، یہ اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں، اس کے لیے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ مخالفت جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی بلاول بھٹو نے بھی بہت کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم اس کے لیے جو ہے وہ کسی ایسا تاثر نہیں دیں گے کہ ہم کسی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کی ہے کہ وہ نئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ان کو نہیں بننا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ تو مخالفت ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ڈٹرمنڈ ہیں،
ابھی تک ڈٹرمنڈ ہیں عہدہ لینے کے لیے، اور حکومت اور مقتدر حلقے ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہوئی ہے کہ آپ کی یہاں پر ہم نے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے، اور قاضی صاحب بھی جو ہے وہ پورا ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ جتنی کوششیں جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے لیے تیز کی جا رہی ہیں مقتدر حلقوں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے، اتنی ہی ان کی جو مخالفت ہے، یعنی جو ان کے مخالف فریق ہیں، وہ ان کی مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے قاضی فائز صاحب۔ اور جو کچھ اس وقت ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جب وہ اس میں ہوتے ہیں، اپنے کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم خود بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ پس دیوار یا پس آئینہ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کچھ اور چہرے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہے اس کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن موجود ہے، اور وہ اس میں بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نامینیشن ہے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ والی سچویشن وہی ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، لیٹ اس سی کہ واٹ ہیپنس۔ اور میں نے بتایا کہ جتنی کوششیں تیز ہیں اتنی ہی مخالفت جو ہے وہ بھی تیز ہو رہی ہے۔